میرا گھر، کون سا گھر میرا ہے؟ ہمارے ہاں اپنے گھر کی خواہش اور طلب ایک زبردست داعیہ ہے جو مرد کو محنت اور عورت کو بچت پر لگائے رکھتی ہے، یہاں تک کہ گھر اپنا بن جائے۔ یہ بنیادی انسانی ضروریات میں سے بھی ہے اور اسلام بھی انسان کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے۔ میل ملاپ والے آپ کے گھر آتے ہیں، کچھ دیر ادھر ادھر کی بات کرنے کے بعد آہستگی سے پوچھتے ہیں، گھر اپنا ہے؟ اگرچہ حقیقت تو سادہ سی یہی ہے کہ یہ ساری دنیا ہی کرائے کا گھر ہے جہاں سے نکل کر ہمیں اپنے گھر جانا ہے۔ آخر ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت اسرائیل تشریف لائیں اور یہ کہہ کر چھوڑ جائیں، اچھا حضرت آپ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے رہیے، ساتھ والا گھر اس میں کرایہ دار ہیں، انہیں واپس لیا جاتا ہوں۔ بلا امتیاز اور بلا تخصیص سبھی کو واپس لوٹ ہی جانا ہے۔ 2 گز کے اس گھر میں جو عمل کے عوض رہن رکھا ہے، عمل پیش کر دیا تو وہ 2 گز کا پلاٹ حد نظر تک کشادہ ہو جائے گا، اس میں جنت کا فرش بچھا کر دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جائے گا، جس سے جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہیں گی، جنت کی بہاروں اور اس کے نظاروں سے لذت و فرحت حاصل ہوتی رہے گی، بصورت دیگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی حدیث میں یہی دروازہ دوزخ کی طرف کھل جاتا ہے، جس میں سے دوزخ کی گرمی اور لپیٹیں اور جھلسا دینے والی ہوائیں دامن گیر ہو جائیں گی، اور یہ گھر، یہ پلاٹ، یہ 2 گز سے بھی تنگ کر دیا جائے گا۔ ایسے میں قرآن دستگیری کو آتا ہے، پہلے دعا سکھاتا ہے، کہو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ مانگو، وہ راستہ جس کی منتہا ہی جنت کا سرسبز و شاداب گھر ہے، اس پر کیسے چلوں؟ تو اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس نے اللہ کا سہارا تھام لیا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، جو کبھی چھوٹنے والا نہیں۔ تو پھر یہ رسی کہاں سے ملے گی؟ حدیث نے وضاحت کی، کتاب اللہ هو حبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم۔ ترمذی حدیث نمبر 2906۔ یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے اور یہ حکیمانہ نصیحت ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور جب قرآن کھولا تو اللہ نے یاد دلایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل موجود ہے، یعنی ہمارے لیے رہنمائی کو قرآن اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی وصیت کے مصداق یہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اب جب ہم نے گھر کی بات کی تو اس گھر کے لیے بھی مکمل ہمہ پہلو ہمہ گیر نمونہ اسی گھر کا ہے جسے ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے۔ گھر دراصل اسلامی ریاست کی بنیادی یونٹ ہے۔ اس یونٹ میں نفاذ اسلام ہوگا تو وہ روشنی گھر سے نکل کر بڑھتی پھیلتی، گھروں سے بستیاں، بستیوں سے شہر، شہر سے ملک اور ملکوں سے روئے زمین پر اسلام کا نفوذ اور نفاذ ہوگا۔ جیسے شہد کی ہر مکھی اپنے یونٹ، اپنے کھانے کو شہد سے بھر دینے کی ذمہ دار ہے، اور یوں وہ شہد سے بھرا چھتا شفا کا پیامبر بنتا ہے، ذائقے میں مٹھاس بھر دیتا ہے۔ اسی طرح میرا گھر ہم میں سے ہر فرد کی سپردگی میں وہ اسلامی ریاست کا چھوٹا سا دائرہ ہے جس میں حیات بخش، شفا بخش اسلامی طرز زندگی کو لاگو کرنا ہر ایک کی انفرادی ذمہ داری ہے۔ اس کے عوض جنت کا گھر ہے۔ جس طرح چینی کا ہر ذرہ مٹھاس لیے ہوئے ہوتا ہے اور نمک کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ نمکین ذائقے کا بنیادی جوہر لیے ہوتا ہے، اسی طرح گھر کو اسلامی مملکت کا ننھا سا ذرہ قیاس کرتے ہوئے اس میں اسلامی ذوق اور ذائقے کو پروان چڑھانا ہمارا اصل کام اور اصل امتحان ہے۔ گھر کی ریاست میں وہی تمام شعبہ جات ہیں جو حکومت میں ہوا کرتے ہیں۔ ان شعبوں کی کارکردگی اور اس میں نفاذ اسلام، قرآن و سنت سے رہنمائی لیتے ہوئے ہم عمل درآمد کریں گے۔ گھر کی سربراہی، سب سے پہلے گھر کی سربراہی کا معاملہ ہے، گویا امیر المومنین کا تقرر گھر کی سطح پر اللہ تعالیٰ وہ پہلے ہی مقرر کر چکے ہیں۔ الرجالون قوامون علی النساء، مرد خواتین پر قوام ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 34۔ یاد رہے کہ یہ فضیلت شرف و عزت کے معانی میں نہیں بلکہ قوتوں، خصوصیات اور ذمہ داری کی نسبت سے ہے، انتظامی تفوق ہے، اور یہ کہ عورتوں کے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔
البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور سب پر اللہ غالب اور اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ یوں بھی سربراہ اس کو ہونا چاہیے کہ رات کو 2 بجے گھنٹی بجے تو سربراہ کانپتی ٹانگوں اور لرزتی آواز کے ساتھ ساتھی کو جگا کر یہ نہ کہے ذرا باہر دیکھیے کون ہے، اور چوہے چھپکلی کو دیکھ کر المدد کا نعرہ بلند نہ کرے۔ لہٰذا گھر کی سربراہی کا بار مرد پر رکھا گیا اور اسے اس کے مطابق اعصاب، قوا اور دل گردہ دیے گئے۔ لہٰذا اب اس مملکت کے امیر المومنین کے لیے اطاعت، احترام، محبت، تعاون سبھی کچھ رعایا پیش کر دے گی تو یہ یونٹ مثالی گھر کہلائے گا، اور امیر المومنین بھی نگاہوں میں اسوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوائے صدیقی و فاروقی سجا کر سراپا خیر خواہی، دل دہی، عدل و انصاف ہوگا تو یہ گھر اسلامی ریاست کا بہترین نمائندہ گھر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمایاں ترین وصف یاد کیجیے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم خو ہو، وگرنہ اگر کہیں تم سنگ دل اور تند خو ہوتے تو یہ تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ یعنی وہی خدشہ کہ جہاں یہ اسوہ نہ ہو وہاں کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں کھوئے دل نوازی۔ یقیناً ہم عام خطا کار کم فہم مسلمان ہیں، لیکن جس طرح معیار زندگی میں نگاہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتی ہے، اسی طرح معیار بندگی میں معیار اونچا ہوگا تو کسی درجے میں اتباع اور پیروی ممکن ہوگی۔ عورت شوہر کے حق میں وفا شعار، مومنہ، قانتہ، صالحہ ساتھی بن کر اس کی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والی ہوگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ پیش نظر رکھ کر اس مملکت کے انتظام میں اس کی مددگار، کارساز اور غمخوار ہوگی تو یہ گھر آئیڈیل یونٹ بنے گا۔ عبادت، جس طرح اسلامی مملکت کی جڑ، بنیاد اور روح مسجد ہے، وہی قصر صدارت ہے، وہی پارلیمنٹ، دین و دنیا کی تفریق سے ماورا، اسی طرح گھر میں عبادات کی حقیقی روح ہر فرد کے اندر اتاری جائے۔ معاملہ یہ نہ ہوگا کہ گھر والے نماز کے فریضے سے جیسے تیسے فارغ ہو کر اپنی دنیا داریوں میں لوٹ جائیں، بلکہ نماز کی حقیقی روح گھر کی پوری فضا میں حکمرانی کرے۔ نماز چھوڑنے، قضا کرنے کا کوئی تصور گھر میں موجود نہ ہو۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، سورہ المومنون آیت نمبر 9۔ ہر فرد اپنی نماز کی حفاظت کرنے والا خود ہو، ساتھ ہی ساتھ گھر کے دیگر افراد کی نماز ضائع ہونے سے بچائے۔ لڑکے اور مرد نماز باجماعت کے پابند ہوں، بچیاں اور خواتین اپنی اور گھر کے مردوں کی نمازیں باجماعت کی فکر کرنے والی ہوں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقات و خیرات، اطعام مسکین کی محبت ہر فرد کے دل میں جاگزی ہوں۔ بچوں کو شروع ہی سے عیدی اور انعامات و جیب خرچ سے اللہ کی راہ میں دینا سکھایا جائے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں جہاد فی سبیل اللہ، اشاعت دین، غربا و مساکین کے امداد درجہ بدرجہ سکھائی جائے گی۔ یتیم سے اظہار ہمدردی، شفقت و دستگیری، بیوہ کے لیے دوڑ دھوپ اور اس کا اجر، مریض کی عیادت، جنازوں کی مشائیت، تربیت دی جائے گی، تاکہ عبادات میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں توازن قائم کیا جا سکے۔ دونوں کے فرائض کی ادائیگی پہلے نمبر پر اور دونوں دائروں کے نوافل کی ادائیگی دوسرے درجے پر کی جائے گی۔ رمضان کو حقیقی روح کے ساتھ گھر میں ایک دوسرے کی نیکیوں میں تعاون بلکہ مسابقت کی فضا پیدا کی جائے گی، تاکہ یہ مہینہ محض پکوڑے، فروٹ چاٹ، دہی بڑے اور پراٹھوں کا مہینہ ہی بن کر نہ رہ جائے۔ تراویح کی پابندی، قرآن سے شغف کا عملی اظہار ہوگا، بلکہ میرا گھر وہ ہونا چاہیے جس سے صرف رمضان نہیں بلکہ پورا سال تلاوت قرآن کی آواز بلند ہوتی رہے۔ گھر کے مرد اونچی آواز سے تلاوت کے عادی ہوں تاکہ گھر سے شیطانی اثرات دور ہوں اور وہ پرانی روایات تازہ ہوں کہ مسلمان سحر خیز اور آہ صبحگاہی سے رب کی رحمت اور فرشتوں کی معیت کو حاصل کرنے والے ہوں، جبکہ آج کے دور میں بالعموم صبح یا سناٹوں اور کھراٹوں کی صبح ہوتی ہے یا آنکھ کھلتے ہی موسیقی امڑنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ استطاعت دے تو اس گھر کے مکینوں کا شوق انہیں یورپ امریکہ کی سیاحت کے بجائے پہلے حج کا فرض اور پھر عمرے کا ذوق عطا کرنے والا ہو۔ بعد ازاں سیروا فی الارض، اس مقصد کے لیے کہ اللہ نے جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور یہ کہ اس کی عظمت کی علامتیں اور نشانیاں ایمان افروز ہوں۔ مزید یہ کہ نگاہ ایسی ہو کہ دنیا کے ملکوں میں نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ سورہ آل عمران۔ ہم مروب ہو کر گھگھیا کے لوٹنے والے نہ ہوں۔
بدنی اور مالی عبادات کے ساتھ گھر میں ہمہ پہلو عبادت کا تصور واضح ہو، اللہ کے ہر حکم کی تعمیل، اس کی ہر نافرمانی سے گریز، اور یہ کہ وہ ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری شہرت سے قریب ہے۔ بیوی شوہر کے خوف سے اور بچے والدین کے خوف سے مالا مال ہونے کے بجائے سبھی افراد اللہ کے خوف کو ترجیحاً اختیار کریں۔ ماں بچوں کو باپ سے ڈرانے کے بجائے اللہ سے ڈرائے، اور دیگر تمام رشتے بھی اللہ کے خوف کے تحت نبھائے جائیں۔ بچوں کا اللہ سے تعلق بذریعہ دعا قائم کیا جائے۔ گھر کے تمام افراد مسنون دعاؤں کے عادی اور پابند ہوں کہ یہی اللہ کے قرب کو محسوس کرنے اور ساتھ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اپنی تمام تر حاجات بندوں کے آگے رکھنے سے پہلے، خواہ وہ والدین ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے آگے پیش کرنے کی عادت ہو۔ ہر اہم مشکل کام میں صلاۃ الحاجت اور دعائے استخارہ کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار نمونہ عمل کے تذکروں سے کیا جائے۔ گھر کی فضاؤں میں مرکز نگاہ شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہو۔ قرآن کے ترجمہ و تفسیر کے سب افراد پابند ہوں۔ گھر کی لائبریری سب کے دل کا حصہ ہو، کپڑوں سے بڑھ کر ذوق کتب اور رسائل کا ہو۔ جس طرح جسم کے لیے پھل، سبزی، گوشت، دال کے لفافے بھر بھر کر لائے جاتے ہیں، دودھ اور وٹامن کی گولیاں روزمرہ خوراک کا لازمہ بنائی جاتی ہیں، کم از کم اسی معیار پر روحانی غذا ضروری ناگزیر اجزاء پر مشتمل قرآن، حدیث، سیرت اسماء صحابہ و صحابیات، اسلامی تاریخ، اذکار مسنونہ، جہاد و قتال، حالات حاضرہ سے متعلق اسلامی طرز فکر کے حامل اخبار و رسائل، یہ سب از بس لازم ہیں۔ میرا گھر وہ ہوگا جس میں امت مسلمہ کا درد، اس کے احوال کی خبر رکھنے کی فکر اس کے ہر فرد میں ہوگی۔ امت مسلمہ جست واحد ہر بڑے چھوٹے کے عمل میں نظر آئے گی۔ یہی درد دل حقوق العباد کے دائرے کی عبادت ہے۔ ان افراد کی خوشیاں امت کی سربلندی اور فتوحات سے وابستہ ہوں گی، ان کے غم امت کی پریشان حالی اور ابتری کا غم ہوگا۔ یہ افراد جین، جوگر، برگر، آئس کریم، کیمرہ، مووی، جوڑے، زیور، پرفیوم، میک اپ، پرس، سینڈل کے حقیر بے معنی غموں کی دنیا میں رہنے والے فرد نہ ہوں گے۔ ان کا مبلغ علم فلاں ہوٹل کے تکے، فلاں دکان کی برفی اور فالودہ کا علم نہ ہوگا، اس لیے کہ یہ یاد رکھنے والے ہوں گے کہ جس کو مسلمانوں کے مسائل و معاملات کی فکر نہ ہو وہ ان میں سے نہیں ہے۔ تبرانی۔ گھر کے افراد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق بھی رکھنے والے ہوں گے، تاکہ انہیں اپنی تاریخ سے آگاہی، زندگی کے بلند مقاصد، ان کے حصول کا جذبہ و شوق بیدار ہو۔ نوجوان نسل کے لیے اقبال کے ولولہ انگیز پیغام کو وہ حرز جام بنا کر شاہین صفت بننے کی سعی کریں گے۔ علم کے حصول کو عبادت سمجھیں۔ علم برائے علم اور علم برائے حصول زر نہیں، بلکہ علم برائے حصول امامت ہو۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ والدین تعلیمی میدان میں بچوں کی سعادت کی فکر رکھیں، خصوصی توجہ دیں کہ تعلیمی معیار میں کمتر نہ ہوں۔ معیشت۔ اس شعبے میں پہلا اصول اسلامی معیشت کا ہے۔ نہ صرف یہ ذمہ داری مرد پر عائد ہوتی ہے، بلکہ حلال و حرام کا غم کھانا گھر کے ہر فرد کی فکر ہونی چاہیے۔ رزق حلال ہی اس چھوٹی سی مملکت کی عافیت کا حقیقی ضامن ہے۔ اولاد کی صالحت، دعاؤں اور عبادات کی قبولیت، گھر کا عافیت کدہ بننا سب اسی سے نکتی ہے۔ لہٰذا سب مل کر رزق کی پاکیزگی پر نگاہ رکھیں گے۔ سود، رشوت، ملاوٹ، بددیانتی، فرض میں کوتاہی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ قرض سے حتی الوسع بچا جائے گا، اس لیے کہ شہادت بھی قرض کو معاف نہیں کروا سکتی، باقی ہر گناہ دھو ڈالتی ہے۔ بحوالہ حدیث، معیشت میں توسط آدمی کے فقیہ و دانا ہونے کی علامت ہے۔ لہٰذا یہ میانہ روی سب اختیار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے کہ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھو اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29۔ اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 67۔ والدین خود میانہ روی کی مثال قائم کریں گے، اولاد کو تربیت دیں گے، اور گھر کا ہر فرد خود ابتدا ہی سے ہر نوع کے اسراف سے بچنے والا ہوگا۔
شیطان کا کوئی بھائی اس پاک گھر کا فرد نہیں ہو سکتا، خواہ وہ اسراف نلکے سے بہتے پانی کا ہو، بجلی کا ہو یا اللہ کے عطا کردہ مال کا۔ معیشت کو جگہ پر رکھنے کے لیے خواہشات پر صبر کے بند باندھے جائیں گے، اور یہ بند حسرتوں کا بند نہیں، صبر جمیل کا بند ہوگا، کیونکہ حسرتوں کے باندھے مجبوریوں کے بند جب ٹوٹتے ہیں تو سیل بے پناہ کی صورت ساری اطاعتیں خس و خاشاک کی مانند بہا لے جاتے ہیں۔ لہٰذا تواصوا بالحق کے ساتھ تواصوا بالصبر ہوگا۔ ابدی خسارے سے بچنے اور جنت پانے کے لیے وہ صبر کیا جائے گا جس کا بدلہ حسرتیں نہیں جنتیں ہیں۔ والدین کی رضا اطاعت کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر یہ صبر کیا جائے گا۔ امانت و دیانت بچوں کے رگ و ریشے میں بچپن سے اتاری جائے گی۔ بلا اجازت چیز استعمال نہ کرنا، ان کے بستے بچپن سے چیک کرنا، اگر اس میں دوسرے بچے کی کوئی چیز پائی جائے تو اس پر تحقیق کرنا، راستے میں گری پڑی چیز اور پیسے نہ اٹھانا، دوسرے گھروں سے آئی گیند بول استعمال میں نہ لانا، مالک کو لوٹا دینا، کھیل میں بے ایمانی نہ کرنا، خود ساتھ ابتدائی کھیل کھیلیے تاکہ یہ تربیت انہیں دی جا سکے۔ یہ کسی ایسے گھر سے آیا تحفہ اور کھانے پینے کی چیز جن کی معیشت واضح حرام، سود اور رشوت پر مبنی ہو، اسے استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے تاکہ چشم سیری اور حرام کی قباحت اندر تک اتر جائے۔ غلط مال سے پیٹ کے حقیر تقاضے پورے کرنے کا تصور باقی نہ رہے۔ سیاست۔ یہ بات شاید عجیب سی محسوس ہو کہ گھر کے دائرے میں سیاست کا کیا دخل؟ لغوی معنوں میں سیاست حکومت، سلطنت، ملکی شہری انتظام سے متعلق ہے، لیکن مروجہ معنوں میں سیاست کا گھر سے تعلق یوں ہے کہ کس سے بڑا بنائیں۔ وہ یونٹ جس میں افراد خانہ صرف شوہر بیوی اور بچوں پر مشتمل ہوں، اس کا تذکرہ ہو چکا، لیکن جہاں افراد خانہ میں شوہر کے والدین، بہن بھائی بھی موجود ہوں، وہاں سیاست ایک اور معنوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ اقتدار، اختیار کی کشمکش، تفرقہ، جوڑ توڑ، لگائی بھجائی، چگلی، غیبت، شیطان سارے اوزار و آلات سیاسی ہمراہ لے کر آ ڈیرا ڈالتا ہے۔ صورتحال گمبھیر ہو سکتی ہے، لہٰذا اگر والدین اور اولاد کی حقیقی مجبوری نہ ہو تو علیحدہ حجروں یا گھروں کا نظام ہی نبوی دور کا نمونہ عمل ہے۔ اگر والدین کو اولاد کی ضرورت ہو یا اولاد معاشی مسائل کی بنا پر ساتھ رہنا چاہے تو اس ننھی ریاست میں مسائل الجھنے کے اسباب بھر جاتے ہیں۔ اسے درست بنیادوں پر چلانے کے لیے سورہ نور و الحجرات کے احکام، جن میں تجسس، چگلی، غیبت، بدگمانی سے بچاؤ کے طریقے اور معاشرے کے اصول و ضوابط دیے گئے ہیں، ان سے بھرپور رہنمائی اور روشنی لی جائے گی۔ اس گھر کے ماحول میں اکٹھے بیٹھ کر خاندان، محلے والوں کی عزتوں سے کھیلنا، غیبت، تمسخر، عیب جوئی اور پرکچے اڑانے کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ ایسی گفتگو کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ آپس کے معاملات میں فضل کو نہ بھولو کی تاکید پلے باندھی جائے گی۔ شح نفس، تنگ دستی، تھر دلی سے بچنے کی کوشش ہوگی۔ بڑوں کو بڑائی، وسعت ظرف، عفو و درگزر، محبت و شفقت اور چشم پوشی سے کام لینا ہوگا۔ چھوٹوں کو احترام، ایثار، خدمت، حسن ظن کی عادات اپنانی ہوں گی اور ہر رشتے کو اس کے مقام پر رکھا جائے گا تو گھریلو سیاست اسلامی سیاست بن جائے گی، وگرنہ گھر میں لشکر کشی، تیر و تفنگ، گولہ باری، کشور کشائی شروع ہو جائے گی، یعنی شیطانی سیاست یا کہیے مروجہ ملکی سیاست جگہ بنا لے گی۔ والدین کا مقام عزت و احترام اور خدمت گزاری کا ہوگا اور بیوی دل کے دوسرے خانے میں تمام تر محبت اور چاہت کی حقدار بن کر مقیم ہوگی۔ بچوں کی تربیت پرورش کی فکر تمام تر شفقت لیے تیسرے خانے میں براجمان ہوگی۔ چوتھا خانہ اقربا کے لیے مختص ہوگا اور اس دل پر حقیقی قبضہ اس کے اصل مالک اللہ کا ہوگا۔ تو پھر دل کی دنیا اور گھر کی دنیا بہترین توازن خود بخود اختیار کر لیں گے۔ فساد اس سیاست میں جب آتا ہے کہ کوئی بھی ایک فرد سارے کھانے خالی کروا کے اپنے نام کروا لینے پر مصر ہو جائے، یا صاحب دل کسی ایک کی محبت سے مغلوب ہو کر متاع دل ساری کی ساری اس ایک ہی کے قدموں پر نچھاور کر دے۔ وہ ایک صرف ایک ہی ہے، الہ واحد، لا الہ الا ہو۔ بچوں میں بڑا بنانے کے لیے درجہ بدرجہ ذمہ داریاں دے کر انہیں بڑا بننا سکھایا جائے گا۔ گھر کی فضا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، اس کی بنیاد پر استوار ہوگی۔ بڑے بچوں کو بیٹا بیٹی اہمیت اور احترام دے کر چھوٹے بہن بھائیوں کے دل میں ان کا مقام بنایا جائے گا۔ والدین کی عدم موجودگی میں وہ نیابت باحسن نبھائیں۔
فساد اس سیاست میں جب آتا ہے کہ کوئی بھی ایک فرد سارے کھانے خالی کروا کے اپنے نام کروا لینے پر مصر ہو جائے، یا صاحب دل کسی ایک کی محبت سے مغلوب ہو کر متاع دل ساری کی ساری اس ایک ہی کے قدموں پر نچھاور کر دے۔ وہ ایک صرف ایک ہی ہے، الہ واحد لا الہ الا ہو۔ بچوں میں بڑا بنانے کے لیے درجہ بدرجہ ذمہ داریاں دے کر انہیں بڑا بننا سکھایا جائے گا۔ گھر کی فضا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، اس کی بنیاد پر استوار ہوگی۔ بڑے بچوں کو بیٹا یا بیٹی انہیں اہمیت دے کر اور احترام دے کر چھوٹے بہن بھائیوں میں ان کا مقام بنایا جائے گا۔ والدین کی عدم موجودگی میں وہ نیابت باحسن نبھائیں اور اس کی تربیت انہیں دی جائے۔ بڑے بچوں کو چھوٹوں کے سامنے بے توقیر نہ کیا جائے۔ ان کی عزت اور رعب چھوٹے بہن بھائیوں پر قائم کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش اور تربیت میں بڑے بچے مددگار بنیں گے۔ یہ طرز عمل انہیں اپنی آئندہ زندگی کے لیے رہنمائی اور تجربہ بھی دے گا اور آپ کے کاموں کا بوجھ بھی بڑھ جائے گا۔ ہر بڑے کو اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے روب داب، جھاڑ جھپٹ اور مار پیٹ کی جگہ وقار، مناسب فاصلہ، ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، بحث مباحث سے پرہیز، محبت اور شفقت کی مٹھاس اور اعصار سے کام لینا ہوگا۔ پہلا طرز عمل صرف جلادی روب اور وقتی اطاعت بجبر و کراہت پیدا کرتا ہے۔ دوسرا طرز عمل احترام، محبت اور حقیقی اطاعت کا باعث بنتا ہے۔ گھر میں ہٹلر بن کر بھی رہا جا سکتا ہے، جو چہروں سے مسکراہٹیں اور زندگی سے راحتیں چھین لے، اور گھر میں اسوائے نبی کریم بھی اپنایا جا سکتا ہے، جو اسے سکون و عافیت کا گہوارہ بنا دے۔ ہر بڑے کے لیے، خواہ وہ والدین ہوں، بڑے بہن بھائی، علامہ اقبال کی رہنمائی قیادت کے رہنما اصول دیتی ہے: نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ کھورا گیری، حقیر چیزوں میں دلچسپی چھوڑ کر بلند نگاہی، بلند پروازی پیدا کی جائے۔ انداز سخن میں دل نوازی، محبت فاتح عالم کا گر استعمال کرتے ہوئے بڑے بنا جائے۔ حقیر چیزوں میں دلچسپی چھوڑ کر بلند نگاہی، بلند پروازی پیدا کی جائے۔ انداز سخن میں دل نوازی، محبت فاتح عالم کا گر استعمال کرتے ہوئے بڑا بنا جائے۔ برائی میں محنت، جان لگا کھپا دینے کا نمونہ عمل بھی ساتھ رہے۔ اسوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، مسجد کی تعمیر میں پتھر ڈھوتے، خندق کھودتے، خدمت دین میں دن رات ایک کیے ہوئے۔ یہ اوصاف ہر سطح کے میر کارواں کے لیے از بس لازم ہیں۔ معاشرت۔ گھر میں حقیقی اسلامی معاشرت کو ترویج دینے کے لیے ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت پیش آئے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری معاشرت پر ہندو تمدن کی چھاپ سب سے گہری ہے۔ بڑے دیندار گھرانوں میں بھی بسا اوقات ہندو معاشرت کے واضح اثرات دکھائی دیتے ہیں، جس کا اسلامی طرز فکر سے کوئی مس نہیں ہوتا۔ بے شمار مثالوں میں سے ایک لیجیے: شادی شدہ بیٹی کے گھر نہ جانا، اس کے گھر سے نہ کھانا، اس کے گھر نہ رہنا، یہ خالصتاً ہندوانہ سوچ ہے۔ اس کی کوئی بنیاد اسلام سے فراہم نہیں کی جا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کو مخاطب کر کے جو یاد دہانی کروائی تھی کہ تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس نے تجھے وجود بخشا، دوسرا وہ جس نے تجھے تعلیم دی، تیسرا وہ جس نے تجھے بیٹی دی۔ اس حوالے سے لڑکی کا باپ لڑکے کا باپ بن گیا اور اس کی بیوی لڑکے کی ماں، اور یہ رشتہ دونوں جانب برابر کا رشتہ ہے۔ لڑکی کے بھی 2 باپ اور 2 مائیں ہو گئیں، اور لڑکے کے لیے بھی، لہٰذا احترام اور محبت، مہمان نوازی اور قرب دونوں جانب برابر کا ہوگا۔ شادی کے بعد یہ تصور کہ لڑکی پلٹ کر میکے کی جانب نہ دیکھے، رشتہ توڑ لے، ان کی محبت دل سے نکال پھینکے، قطع رحمی کی تعلیم توقع نہیں تو اور کیا ہے۔ یقیناً ہمیں افراط و تفریط سے بچنا ہے۔ ننھا پودا آپ نے ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لگایا ہے تو اسے یہیں آبیاری کرنی ہے۔ دونوں خاندانوں نے مل کر ان 2 افراد کو باہم بہترین تعلق استوار کرنے اور نئے گھر کی بنیاد رکھنے میں یکساں مدد دینی ہے۔ لیکن میکے اور سسرال کی ایسی زبردست تفریق قائم کرنا کیسے روا ہو گیا؟ یہ تفریق بھی لتعارفوا کا درجہ رکھتی ہے۔ لڑکی یقیناً پوری دلجمی سے اس گھر کو میرا گھر کہہ کر اس میں دل لگانے کی کوشش کرے گی، لیکن ہمیں اس بت کو بہرحال توڑنا ہوگا کہ لڑکی کے والدین اجنبی ہو گئے اور بیٹی کے گھر سے کھانا معیوب ٹھہرا۔ والدین اس کے ہاں جا کر رہیں تو خود کو مجرم محسوس کریں، یہ سرتاسر جاہلانہ تصور ہے۔ اسی طرح ساس بہو کا رشتہ روایتی ہندو نفسیات کے تحت چلتا چلاتا ہم تک پہنچا ہے۔ نند بھاوج، دیورانی جیٹھانی کے چپکلشیں
بھی اس کا شاخسانہ ہے، اور ستم کی انتہا یہ ہے کہ ان رشتوں میں تو شیطان نے دشمنی ڈال دی اور فلموں، ڈراموں، افسانوں کے ذریعے دیور بھابھی کے رشتے میں الفت محبت ڈال دی۔ خدا کی پناہ، جو احتیاط کے اعتبار سے آپ بگینے سے نازک تر رشتہ تھا، جس میں خلوت کو موت کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، اسے ہم قریب لے آئے۔ چھیڑ خانی، ہنسی مذاق، خاطر مدارات اور جو محبت کے محرم قریب ترین رشتے تھے وہ بعید ہو گئے۔ ساس بہو کے معاملے میں دیکھیے، اسی طرح نند بھاوج و دیگر بھی، کہ آخر کیا ماں بیٹی کے درمیان الجھاؤ، تنازع، مزاج کا اختلاف نہیں ہوتا؟ کیا سگی بہنیں اور سگے بہن بھائی آپس میں جھگڑ نہیں بیٹھتے؟ بلکہ بسا اوقات ماں بیٹی کے مزاج میں بعد المشرکین ہو سکتا ہے، اور سگے بہن بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے، صحیح اور غلط کی بحث سے قطع نظر۔ تو پھر متعون کرنے، لیبل لگانے اور بدنام کرنے کو بیچاری ساس بہو، نند بھابھی ہی کا رشتہ رہ گیا ہے کیا؟ اسلامی معاشرت کی ترویج میں ہمیں ان تصورات کو یکسر بدلنا ہوگا۔ شوہر بیوی کے سوا تمام اہل ایمان کے مابین بھائی بہن اور اخوت کا رشتہ ہے، لہٰذا ایمانی رشتہ پہلے ہے اور سسرالی رشتہ بعد میں۔ مسئلہ اصلاً یہ ہے کہ ہم نے زندگی، انفرادی اور اجتماعی زندگی، ایمان کی بنیاد پر استوار ہی نہیں کی، اسی لیے مروجہ تصورات پر آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں۔ آئینِ نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ معاشرت کو اسلامی بنانے کے لیے بہت سے بت پاش کرنے ہوں گے، لہٰذا دل کڑا کیجیے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دیجیے۔ جاء الحق و زہق الباطل کہہ کر فتح مکہ کے بعد بت شکنی کو تازہ کرتے ہوئے ان بتوں پر پل پڑیے جو اسوائے ابراہیمی بھی ہے اور اسوائے نبی بھی۔ اگرچہ ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ معاشرت میں جو حصہ رہن سہن سے متعلق ہے، اس میں اسوائے نبی کو رائج کرنے کی حد الوسع کوشش کیجیے۔ جو حصہ پورا نہ کر سکیں اس کے لیے ایمان کے کم از کم درجے پر تو قائم ہو کہ ندامت کا اظہار ہو، فخر و مباحات کا اظہار نہ ہو۔ کھانا میز کرسی پر کھایا جا سکتا ہے، لیکن افضل تو بہر صورت اسوائے نبی ہی رہے گا، اور اعتماد و اطمینان کا اظہار اس کی پیروی میں ہوگا۔ عدم پیروی پر دو راز کار قسم کے دلائل فراہم کرنے کا رویہ بہرحال ایمان کی شان نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بیڈ پر بھی سویا جا سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ فائق تر ہے، لائق صد احترام اور کم از کم نگاہوں میں سجائے جانے اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کیے جانے کا لائق ہے۔ آخر ڈاکٹر کے حکم پر کمر کی خاطر بھی تو عرش سے فرش پر لا ڈالے جاتے ہیں۔ یہ نمونہ قیامت تک کے لیے آیا ہے، خواہ آپ کا کلچر چارپائی سے بیڈ اور بیڈ سے ڈبل بیڈ کا سفر ہی کیوں نہ طے کر لے۔ کم از کم اتباع کا درجہ یہ ہے کہ فرش پر سونے کا وقتاً فوقتاً اہتمام کیا جائے۔ نیچے سونے کو عار جاننا ایمان کے منافی ہے، خصوصاً اگر وہ فخر و مباحات کا انداز لیے ہوئے ہو۔ بچوں میں یہ تربیت اتاری جائے، انہیں فرش پر سونا مشکل نہ محسوس ہو۔ آج معاشرے میں اسلامی معاشرت کے ان اجزاء کے لیے تحقیر کا انداز سرایت کر چکا ہے، باوجود یہ کہ معاشرت کی سادگی غربت کی ماری قوم کے لیے آسانیوں کے سارے دروازے کھول دیتی ہے۔ نگاہ صبر سے کل کا انتظار کرے گی کہ جب وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 56۔ کھانے پینے کے آداب۔ کھانے پینے کے آداب، گھر کی آسائش، سبھی میں اسلام کی رہنمائی نظر میں رہے گی۔ کھانے کے اوقات کو تربیت کا بہترین وقت سمجھا جانا چاہیے، جب سب مل بیٹھ کر باہم رزق، محبت اور اچھی گفتگو کا مزہ لے سکیں۔ یہی وقت ہے جب والدین گھر کے برے وقت کا بیشتر حصہ کھانے، ذائقے اور کیا پکانا چاہیے تھا پر ضائع کر کے بچوں کی تربیت کا بھی ستیہ ناش کر ڈالتے ہیں، اور کھانا بھی زہر بن کر اندر جاتا ہے۔ یہ جب ہی ہوگا اگر شیطان کو شریک طعام کر لیا جائے، یعنی بسم اللہ کا اہتمام نہ کیا جانا۔ خوراک میں یہ یاد رکھنے جانے کی بات ہے کہ جینے کے لیے کھانا اصل ہے، نہ کہ کھانے کے لیے جینا۔ آج کی معاشرت کھانے کے لیے جینے پر استوار کی گئی ہے، ذائقے ہی ذائقے، مزے ہی مزے، خریدنے، پکانے، فریز کرنے، کھانے، اس کے بعد بے شمار کھائے ہوئے کو ہضم کرنے اور پھر پرخوری کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں سے نمٹنے میں زندگی، مال، صلاحیت تلف ہوئے جا رہی ہے۔ یہ تو صرف کھانے کی بات ہے
کھلانے میں تردد اور لوازمات بھی اتنے بڑھ گئے ہیں کہ باقی ماندہ زندگی کھلانے کی نظر ہو رہی ہے۔ میرے گھر میں خوراک جسمانی ضروریات اور صحت و تندرستی کے پیش نظر ترتیب پائے گی، جس میں اللہ کی پیدا کردہ نعمتیں توازن کے ساتھ حفظان صحت کے مطابق استعمال کی جائیں گی۔ گوشت، پھل، سبزی، دالیں، انڈے، دودھ حسب حیثیت متوازن انداز سے پکائی جائیں گی۔ بچوں کو سبھی نعمتوں کی شکر گزاری سکھائی جائے گی۔ پسندوں اور ترجیحات تو ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کو ناک منہ چڑھا کر رد کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ امام مالک نے اس شخص کی پٹائی کر دی تھی جس نے کہا کدو مجھے پسند نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز کو ناپسند کرنے پر وہ ناراض ہو گیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہندو معاشرت کے مابعد اثرات میں سے یہ بھی ہے کہ عورت تو گویا باورچی خانے ہی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اسے عبادت سمجھ کر کرنا یقیناً اس کا اسلامی رنگ ہے، لیکن صرف یہی ایک عبادت اس کے لیے فرض نہیں ہے۔ لہٰذا کم خرچ، وقت اور مال دونوں کے اعتبار سے کم خرچ بالا نشین چیزیں پکائی جانی چاہئیں، بنسبت ایسی ڈشز کے جو عورت کی ساری قوت، صلاحیت اور وقت نچوڑ ڈالیں۔ عورت بھی سلیقہ شعار کہلوانے کے شوق میں باورچی خانے ہی میں معتکف رہنے کو بہتر جانتی ہے۔ ہمیں اس رویے کو درست کرنا ہے۔ ذائقوں کے اعتبار سے بچوں کی یہ تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہوگی کہ مومن عیش کوش نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں کھانے پینے کی حد سے بڑھی ہوئی رغبت ہوس و حرص کا بندہ بنائے دے رہی ہے انسان کو۔ ان رجحانات کی درستگی اسلامی معاشرت اختیار کرنے سے ہی ہو سکتی ہے۔ پڑھنے اور سر دھلنے کو ستو، کھجوریں، جو اور 40 دن تک گھر میں چولہا نہ جلنا اور طلب میں ہر وقت برگر، آئس کریم، چکن کڑھائی، چکن ٹکا، بریانی، پزا، پیپسی، مرینڈا نہ ختم ہونے والی فہرست۔ منہ کا ذائقہ بدلنے کو کبھی کبھار حرج نہیں، لیکن بچوں کی تربیت ہی اب یوں ہو رہی ہے کہ بھنڈی، کدو، شلجم، توری یہ سب آؤٹ آف کورس۔ دالیں یہ تو ہماری شان سے ہی فروتر ہیں، ہر وقت چٹکھارے رنگ برنگے ذائقے۔ نتیجہ یہ کہ بچے جسمانی اعتبار سے بھی پھلکے سے ہیں۔ جہاں زندگی میں مشقت، سخت کوشی نہیں، غذا کے اجزاء بھی پورے نہیں، صحت کیا خاک بنے گی؟ چہرے پر رونق کے لیے ماسک، کریمیں، گازے بجائے خوراک کے۔ لڑکے بھی کتابوں، کمپیوٹر سے کمر پکڑ کر لچک کر اٹھتے دکھائی دیتے ہیں۔ لہٰذا اس اعتبار سے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ معاشرت میں تبدیلی بچوں کی تربیت کے حوالے آ چکی ہے۔ پڑھائی نے لڑکوں لڑکیوں کو ادھموا کر رکھا ہے۔ خوب سے خوبتر کی تلاش میں بچے کتابی روبوٹ بن چکے ہیں۔ صبح اسکول، کالج، شام ٹیوشن، اکیڈمیاں۔ زندگی کا تمام تر توازن درہم برہم ہو چکا۔ کردار سازی کا وقت ہی نہیں ہے۔ عملی زندگی میں حاصل کردہ گریڈ اور نمبر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کردار اور شخصیت کسی فرد کی کامیابی اور ناکامی میں زبردست اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ نمبر حاصل کرنے کے چکر میں لڑکیاں زنانہ کاموں اور لڑکے مردانہ کاموں سے فارغ رکھے جاتے ہیں۔ تعلیم میں انتہا پسندی نے دونوں اصناف کا فرق مٹا دیا ہے۔ اسے درست کرنا معاشرے کو درست رکھنے کے لیے ازحد ضروری ہے۔ لڑکیاں فخریہ اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ چائے بنانی بھی نہیں آتی، ڈرائیونگ آتی ہے۔ مائیں بھی لاڈ پیار میں آنے والے وقت کو بھول جاتی ہیں، جب انہیں بہر طور میدان عمل میں اترنا ہے، ساری ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، گھر کو گھر بنانا ہے۔ اسی طرح جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے ماں بل جمع کرانے اور سبزی گوشت کی دکانوں پر ماری ماری پھرتی ہے، جو بیٹوں کی جوانی پر تہمت ہے۔ یہ طرز عمل ایک اسلامی یونٹ کے شایان شان نہیں۔ اس کی درستگی ضروری ہے۔ جو گھر بیٹی کی نعمت سے محروم ہیں، وہاں بیٹوں کو ماں کی مدد کرنے میں آڑ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کر لینا اسوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور ماں کی دلدہی اور بوجھ بانٹنے کا باعث بھی۔ کم از کم بچے اپنے کمرے کی الماریوں کی ترتیب اور صفائی کے خود ذمہ دار ہوں، بکھیرنے والے نہ ہوں، سمیٹنے والے ہوں۔ گھر سے باہر بھی پبلک پراپرٹی کا احترام اور صفائی ستھرائی کا احساس رکھنے والے ہوں۔ سڑکوں پر کاغذ، بوتلیں، جوس کے خالی ڈبے پھینکنے والے نہ ہوں، تہذیب اور سلیقے سے بہرہ مند ہوں۔ آج کے دور میں بچے خدا بنا کر پالے جا رہے ہیں۔ وہ خدمت کرانا جانتے ہیں، کرنا نہیں۔ حد سے بڑھی ہوئی محبت نچھاور کر کے تعریفوں کے ڈونگرے برسا کر ہم ان کی شخصیتوں کو مسخ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ عملی زندگی میں ایسے بچے کسی سختی، ناگواری کو برداشت کرنے یا احسار کرنے کے قابل نہیں ہوتے، جبکہ یہ دنیا امتحان کا گھر ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ معاشرت ہی کا حصہ تقاریب، دعوتیں، تبادلہ تحائف ہے۔ اس حصے کو بھی کلمہ پڑھانا ہوگا۔ ہماری معاشرت کا سب سے زیادہ اصلاح طلب حصہ یہی ہے۔ تقاریب میں میرا گھر اسوائے نبی ہی دیکھے گا۔
کوئی معقول وجہ نہیں کہ پوری زندگی جسے اللہ نے الدین قرار دے کر اسلام ہی کو اس کا چلن بنایا ہے، بائیں ہم تقاریب کے دائرے میں لبرل، روشن خیالی اور لچک کے پرچارک بن جائیں۔ یہ سوائے مرغوبات نفس سے چمٹنے کے اور کوئی دوسری وجہ نہیں ہے۔ جس طرح بچے سے فیڈر اور چوسنی چھڑوانا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح ہم ان روایات سے چمٹے ہوئے ہیں جو ہندو کلچر کی یادگاریں ہیں۔ شادی بیاہ میں اسلامی روایات کی سادگی اور آسانی ہماری طبیعت پر گراں گزرتی ہے۔ اسے صلہ رحمی اور اسلام میں کھلانے پلانے کی تاکید پر محمول کر کے دریا بہائے جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا اور سکھانے والا اور کون تھا؟ لیکن بذریعہ تقاریب، شادی، خانہ آبادی ہم نے اس پورے دور میں صلہ رحمی کی تربیت کا تذکرہ تک نہیں پایا۔ یہ کیسی صلہ رحمی ہے جو سارے رشتہ داروں کی جیبیں، اوقات، وسائل اور صحت داؤ پر لگا دیتی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مالدار کون ہوگا جس کی وراثت میں سونے چاندی کو کلہاریوں سے کاٹ کر تقسیم کیا گیا؟ مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں ہونے والی ان کی شادی پر نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہی نہیں گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شادی کی خبر تک نہ ہوئی۔ یہ اسوائے عشرہ مبشرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ میں سے ایک کا ہے، باقی کو اسی پر قیاس کر لیجیے۔ اس سے بڑا نمونہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اور دیگر شادیاں بھی اپنی تمام تر سادگی اور آسانی کے ساتھ موجود ہیں۔ رہے کھانے کھلانے کی بات تو تاکید تو اطعام مسکین کی ہے جو ہر وقت ہر جگہ کرتے رہنے کا کام ہے۔ ہماری شادیاں بہر صورت اطعام مسکین کا شائبہ بھی نہیں رکھتی، لہٰذا اسلامی ریاست کی تشکیل سے پہلے اس چھوٹی سی مملکت کے تمام دائروں میں نفاذ اسلام تو کیجیے۔ تقاریب غیر اسلامی، غیر مسنون تو اس گھر میں جگہ پا ہی نہیں سکتی۔ سالگرہیں، بسنت، مہندی، مایوں وغیرہ ہم سب دہلیز سے باہر رہیں گی۔ ہماری خوشیاں اور غم اس مختصر سی زندگی میں امتحان کے اس دورانیے میں اپنے طے شدہ نصاب قرآن و سنت کے مطابق اور ان کے تابع ہوں گے۔ ہم آزاد نہیں ہیں کہ جو چاہیں کرتے پھریں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اس غلامی میں مغرب کی غلامی ممکن نہیں۔ دعوت ذوالعشیرہ ہماری دعوتوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہماری دعوت صلہ رحمی کے جذبہ خالص سے ہوگی، رسم و رواج سے بالاتر مابرہ۔ آج دعوت بھی مسابقت کا ایک زبردست میدان ہے۔ پہلے ایک ہفتہ شادی کی تقریب چلے گی اور اس کے بعد 1.5-2 ہفتے عزیز و اقربا دعوتوں پر بلاتے رہیں گے۔ پہلے شادی پر یہ کہہ کر سب کو اکٹھا کیا کہ ملنے کے یہی تو مواقع ہیں، پھر اس کے بعد یہ ملنا اتنا طول پکڑا کہ عمر عزیز کے 3 ہفتے مسلسل اس کام میں گزرے کہ عمدہ لباس زیب تن کر کے ہر مرتبہ لباس کا نیا اور مختلف ہونا بھی لوازم میں سے ہے۔ ایک تقریب کا لباس دوبارہ پہننے سے معاشرتی گناہ ہو جاتا ہے۔ مرغ مسلم اڑائے گے، دنیا ہمارے تکے بوٹیاں اڑا رہی ہے۔ ہم ساری آفتوں، بربادیوں، امت مسلمہ کی بربادیوں سے بے نیاز، خوش باش، عیش کوش بنے سنورے بیٹھے ہیں۔ شاید ہم پتھر دل ہو گئے ہیں، یا سختی میں پتھروں سے بھی شدید تر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں زندگی اگر اس ڈھب سے گزرتی جیسے ہم گزار رہے ہیں تو اسلام مکہ ہی میں ٹھٹر کر ختم ہو جاتا۔ دعوت سالگرہ، دعوت شادی کی سالگرہ، دعوت ڈھول کی، دعوت مہندی، دعوت شادی، دعوت ولیمہ، نوبہتہ جوڑے کی دعوت، حج و عمرے پر جانے والوں کی دعوت، واپس آنے والوں کی دعوت، ان ساری دعوتوں کے بیچوں بیچ اگر فوتگی ہو گئی ہو تو صوم، جمعراتوں، 40ویں کی دعوت۔ ہمارے پاس اللہ کے دین، اس کی سربلندی، اس کی دعوت و تبلیغ کا وقت نہیں ہے۔ زندگی بے انتہا مصروف ہے کیونکہ انہی دعوتوں کے لیے کپڑے سلوانے، تحفے تحائف دینے کے لیے بازاروں کے لامنتہا چکر بھی تو ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات دعوت کے کام میں مصروف رہے، ہم بھی دن رات دعوت کے کام میں مصروف ہیں۔ وہ دعوت دین تھی، یہ دعوت مرغ کباب ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تحفہ تحائف دینے میں نیت کو حاضر اور درست رکھنا اشد ضروری ہے۔ ہم تحفے دے کر ضائع کر دیتے ہیں۔ خدا نخواستہ یہ سب تحائف آخرت کے دن نامہ اعمال ہی میں نہ ہوئے تو اگر نری دنیا داری کے تحت ہوئے تو پھر تو یہی ہوگا۔ محبت اور خالص جذبے میں گندھے ہوئے تحفے ہمارے ہاں کم ہوتے ہیں، مسابقت، مقابلہ بازی کے رجحان کے تحت زیادہ ہوتے ہیں۔ تحفہ اپنی جیب اور اپنی چادر کے مطابق دیا جائے، نہ کہ دوسرے کی جیب اور حیثیت کے مطابق۔ تحفہ دینے میں احسان نہ کرو، زیادہ حاصل کرنے کے لیے دینے کی روح بیدار نہ رہے۔
دے کر بھول جانا ہے، لے کر نہیں بھولنا۔ کہ لینے کے آداب یہ ہیں کہ بحوالہ حدیث بکری کا کھر بھی حقیر نہ جانا جائے، دینے والا حقیر نہ جانے تو لینے والے بھی یہی رویہ رکھیں۔ عورت شوہر پر دباؤ ڈال کر میکے اور سسرال اور احباب میں جھوٹی شان بنانے کو بھاری بھرکم تحفے دے، یہ میرے گھر میں ممکن نہ ہو۔ نیت کو اللہ کے لیے حاضر کر کے دے کر بھول جانے کے لیے تحفہ دیجیے کہ کسی ناگوار بات سے چشم پوشی اور ایک میٹھا بول اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ چھپا ہو، اور یہ کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 263 اور 264۔ یہی روح تحائف کی بھی رہے۔ مہمانداری کے اسلامی آداب میں اللہ تعالیٰ مہمان اور میزبان دونوں کی تربیت کرتا ہے۔ حد سے بڑھی ہوئی ہر وقت کی مہمانداری بچوں کی تربیت پر بار بنتی ہے۔ بعض گھر سرائے کی کیفیت لیے ہوئے ہوتے ہیں جہاں والدین کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں بچتا، ماں ہر وقت کچن میں، بچوں کے امتحان، پڑھائی، پرائیویسی سب خراب۔ افراط و تفریط سے ہمیں بچنا ہوگا۔ ایسے میں میاں بیوی کا باہمی تعلق بھی فرصت کے لمحات کو ترسنے لگتا ہے۔ غیر ضروری مہمان نوازی، بلا سبب ہر وقت ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا اہم تر کاموں کے ضیاع کا سبب بنتا ہے۔ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ مہمان نوازی اور اس کی توقعات میں فریقین کو ہلکا رکھنا ہوگا، جب ہی اعلیٰ تر کاموں کی فرصت ملے گی۔ بے شمار افراد بالخصوص خواتین کے پاس اللہ کے دین، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقت نہیں بچتا۔ اسی ایک وجہ سے مشترکہ خاندانی نظام جو آہستہ آہستہ دم توڑ رہا ہے، اس کی ایک وجہ بھی یہی انتہا پسندی ہے۔ ہم ایک انتہا سے نکل کر اب دوسرے انتہا پر چلے جا رہے ہیں۔ بہت سے غیر انسانی توقعات پوری کراتے کراتے اب معاملہ اولاد کی جانب سے سرد مہری اور سنگ دلانہ بے رحمی کی حدوں کو چھونے لگا ہے۔ میانہ روی میں اس کا علاج ہے جو اسلام کی روح ہے۔ اپنے گھر میں اس معاشرت کو بحال کرنا ہمارے لیے چیلنج ہے، پرامن بقائے باہمی پر چلتے ہوئے احوال درست کیے جا سکتے ہیں۔ ہر فرد حقوق کی بجائے فرائض پر نگاہ رکھنے والا ہو تو سب کچھ درست ہو جائے گا، اس لیے کہ پوچھ اور پکڑ جواب دہی فرائض کی ہے، حقوق کی نہیں۔ حقوق پر نگاہ جمائے رکھنے سے شکوہ شکایات جنگ و جدل ہے، فرائض پر نگاہ جمانے میں اپنا احتساب اور اللہ کے ہاں جواب دہی کی فکر نتیجہ امن و عافیت ہے۔ عدل و انصاف، گھر میں یہ شعبہ بھی اسی انداز سے کام کرے گا کہ بھر پھیل کر مملکت کو عدل و انصاف کی فراہمی کی بنیاد مہیا کرے۔ انصاف کرو کہ یہی تقویٰ سے مناسب ہے یا قرب رکھتا ہے۔ مزید یہ تاکید کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارا انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 155۔ اپنے بچوں کے مابین جھگڑا ہو یا اپنے بچے اور دیگر رشتہ داروں کے اور ہمسایوں کے بچوں کے مابین، بہو بیٹے کے مابین الجھاؤ ہو یا بہو بیٹی اور بیٹی داماد میں چپکلش، عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ گھروں کی فضاؤں سے انصاف، بے انصافی اور قربہ پروری، ناجائز طرفداری کی روایت اور تربیت جڑ پکڑتی ہے اور پورے معاشرے میں وائرس کی طرح پھیل جاتی ہے۔ سچ، حق، انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ انصاف کے معانی ہر صاحب حق کو اس کے حق کی صحیح ادائیگی ہے۔ اللہ سے لے کر بندوں تک اسی کی تعلیم و تربیت اسلام ہر قدم پر دیتا ہے۔ بچوں کے مابین عدل کی تربیت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن بشیر کے واقعے سے ملتی ہے، جن کے والد نے انہیں عطیہ دیا۔ والدہ نے چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا ساری اولاد کو اسی طرح کا عطیہ دیا ہے؟ جواب نفی میں ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، اولاد کے درمیان انصاف کرو، میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ عدم انصاف بچوں کے مابین جھگڑے کا بیج بو دیتا ہے، سکون درہم برہم ہو جاتا ہے۔ عدل و انصاف اور حق کی گواہی بڑوں کے مابین بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ماں اپنے بیٹے کی ناجائز طرفداری کرتے کرتے بہو کا اعتماد کھو بیٹھتی ہے۔ اسی طرح والدین اپنی بیٹی کی بہر صورت مدافعت کرتے کرتے داماد کو بدظن کر دیتے ہیں، پہلے ناراضگی اور پھر بسا اوقات دشمنی تک نوبت پہنچتی ہے۔ اس کے برعکس انصاف کی روش رشتوں میں باہم اعتماد قائم کرتی ہے۔
یہ ہدایت یاد رکھیے کہ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی پر مہربان ہوں یا اس کے خلاف غصے کی حالت میں ہوں، بہر صورت انصاف سے کام لو۔ ہماری کمزوری یہ ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے ساتھ خون بھی معاف ہے، اور جس کے خلاف غیظ و غضب طاری ہو جائے اس کے تمام خوبیاں اور نیکیاں بھلا ڈالتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی بے انصافی ہے۔ گواہی کے موقع پر عدالت میں آنے سے پہلے گھروں کے چھوٹے چھوٹے معاملات اور واقعات میں بھی گواہی ہوتی ہے، جہاں ہمارے کردار اور تربیت کی پرکھ ہو جاتی ہے۔ ایسے میں حق کے گواہ بننا، جھوٹ سے دامن بچانا، مظلوم کی حمایت اور ظالم کو ظلم سے روکنا، خواہ وہ چھوٹا بچہ ہو یا گھر کے بزرگ۔ معاملات دنیا میں جھوٹ اور جھوٹی گواہی سے بچنا اور گھر میں ایسی فضا قائم کرنا جو سچائی پر مبنی ہو ہماری ذمہ داری ہے، جبھی معاشرہ ان آلائشوں سے پاک ہوگا۔ جھوٹا لائسنس، جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ، جھوٹ پر مبنی چھٹی کی درخواست، اس کا تصور بھی نہ کیا جا سکے۔ تمام کام جائز اور درست قانونی ذرائع استعمال کرتے ہوئے کیے جائیں، حتیٰ کہ بچوں کو ڈرائیونگ کے تربیت میں قانون شکنی سے روکنا، ٹریفک کے قواعد کی خلاف ورزی گوارا نہ کرنا، بل جمع کرانے یا کسی بھی مقصد کے لیے اپنی باری اور لائن کا احترام کرنا، دھونس، روب، زبردستی یا اپنی حیثیت کا ناجائز استعمال کر کے کسی کی حق تلفی کے مرتکب نہ ہونا، یہ وہ بنیادی رویہ اور تربیت ہے جو ابتدا سے دی جائے گی۔ اللہ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ اموال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، نادانوں کے حوالے نہ کرو۔ سورہ نساء۔ کم عمری میں گاڑی بچے کے حوالے کر دینا، اسکول کالج کھانے پینے کے لیے بڑے نوٹ بچوں کو دے دینا، یہ اسلامی مزاج کے خلاف اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اب تو نوجوان کم عمر لڑکیاں نئی قیمتی گاڑیاں تنہا لیے پھرتی ہیں، گویا دو بیش قیمت چیزیں آپ نے تنہا چھوڑ کر فتنے کا سامان پیدا کیا، نوجوان تنہا بچی اور بیش قیمت گاڑی۔ یہ لاڈ پیار نہیں، بچوں کی بربادی کا سامان اور اللہ کی حکم عدولی ہے۔ میرا گھر کیسا ہو، جس طرح دنیا کے حوالے سے آج گھروں میں آرائش، زیبائش، گنجائش کے اعتبار سے خوب تر کی فکر جاری ہے جس کی کوئی حد ہے نہ انتہا، اسی طرح دین اور ایمان کے حوالے سے بھی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اس لیے کہ اگر دنیا کے نمونے، ڈیزائن، انٹیریئر ڈیکوریشن ایک باضابطہ مضمون اور شعبے کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح ہمارے سامنے گھروں کے اعلیٰ ترین نمونے انبیاء، صدیقین، صالحین، حوارین اور صحابہ کے ہاں نظر آتے ہیں۔ قرآن کے صفحات پر، سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم، صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ان روشن زندگیوں اور گھروں کا مطالعہ ہمیں بہت کچھ عطا کرتا ہے، اور پھر عورت جو میرا گھر، اپنا گھر کے حوالے سے بہت سے سہانے خواب دیکھتی ہے، شوہر گھر بیوی کے نام کر دے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔ اس کے لیے حضرت آسیہ کے عمل میں بہترین نمونہ موجود ہے، وہ خاتون جو جنت کی سردار خواتین میں سے ہیں، دنیا کے عالی شان محل میں فرعون جیسے مقتدر بادشاہ کے خزانوں اور اسباب راحت میں جس نے زندگی گزاری، کسی اور ہی گھر کی متلاشی ہے۔ اللہ کی اطاعت سے بے بہرا گھر اور معاشرہ اس کے لیے کانٹوں کا بستر ہے، وہ بے اختیار ہو کر پکار اٹھتی ہے، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ سورہ تحریم آیت نمبر 11۔ جنت کا گھر ہی اصل گھر ہے، ابدی ٹھکانہ، بلند و بالا عمارت جزا کے طور پر۔ دو باغ ٹھکانہ بنیں گے، ہری بھری ڈالیوں، رواں چشموں، پھلوں سے لدے، نفیس، نادر، قیمتی فرش، اعلیٰ مسندیں، عظیم الشان کامیابی، یعنی ابدی قیام کی جنتوں کے بہترین گھر۔ پورا قرآن اس گھر کے حسین نقشے دکھاتا ہے۔ اللہ بار بار پکارتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ دنیا میں آئیڈیل اسلامی گھر کو مطمع نظر بنائیے، اللہ آخرت کا آئیڈیل گھر جزا کے طور پر دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فی الدنیا حسنہ، بہترین ایمان و اسلام والا گھر ہے، سراپا عافیت۔ فی الآخرۃ حسنہ، اس کی جزا ہے آخرت میں۔ دنیا کو جنت کا نشان بنا دینے کا اجر، آخرت میں جنت کا گھر ہے۔ یہ گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے سجا سنورا گھر ہے۔ اللہ ہمارے لیے دنیا میں اپنی رضا کا راستہ آسان کر دے اور آخرت کی محرومی سے بچائے۔ مالک، ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے، ہمارے لیے دنیا و آخرت کی حسنات لکھ دے، آمین۔ حرف آخر کے طور پر یہ نوٹ فرما لیجئے کہ ہر محرر و مقرر جو کچھ لکھتا اور بولتا ہے
وہ اعلیٰ ترین نمونے ہوتے ہیں جو وہ قارئین اور سامعین کے لیے سجا سنورا کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ حرف آخر کے طور پر یہ نوٹ فرما لیجئے کہ ہر محرر اور مقرر جو کچھ لکھتا اور بولتا ہے وہ اعلیٰ ترین نمونے ہوتے ہیں جو وہ قارئین اور سامعین کے لیے سجا سنوار کر سامنے رکھتا ہے، اور پھر لکھنے اور بولنے والا بھی ہدف مقرر کرنے کے بعد قارئین و سامعین کی صف میں کھڑے ہو کر قدم بقدم اس کی طرف بڑھنے کے لیے اسی تگدو سے گزر رہا ہوتا ہے جس سے سب پڑھنے اور سننے والے گزرتے ہیں۔ بر صغیر کے کلچر میں ہم فوراً مدرسین اور قلم کاروں کے بت تراش کر انہیں اس مقام پر ایستادہ کر دیتے ہیں جو وہ آئیڈیل کے طور پر دکھانے کی جسارت کرتے ہیں، پھر انبیاء، صحابہ اور صالحین امت کے اس اعلیٰ ترین معیار سے اس فرد میں جب کمی بیشی پاتے ہیں تو واویلا کرتے ہیں۔ اس غلط فہمی کا ازالہ ہونا چاہیے۔ لکھنے اور بولنے والا تو بیچارہ کمزور عاصی خطا کار انسان ہے جس کی خطا شاید یہی ہے کہ اس نے اعلیٰ سہانے خواب دیکھے اور دکھائے۔ آئیے ہم مل کر ان خوابوں کی تعبیر کے لیے محنت کریں۔